हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 31। मुनव्वर-उद-दौला कत्ल हो गया, उसके बीवी बच्चे का कुछ पता ही ना चला, वो कहाँ गायब हो गए हैं या गायब कर दिए गए हैं और इसकी बहन को बातिनी ले उड़े। मुनव्वर-उद-दौला ने उसी बहन के खातिर किला किस्तान पर बातनियों का कब्जा करवा दिया था। वो तो पक्का मोमिन था, लेकिन बहन की इज्जत और असमत पर उसने अपना ईमान भी कुर्बान कर दिया था। मुनव्वर-उद-दौला के खानदान का तो नामो निशान ही मिट गया था, लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसकी बहन का नाम हमीरा था। तारीख शहादत देती है कि वो बड़ी ही हसीन लड़की थी। वो जितनी हसीन थी, इतनी ही अपने दीन व ईमान की पकी थी। उसमें अपने भाई मुनव्वर-उद-दौला जैसा जज्बा था। इसके दिल में भी हुस्न बिन सबा और इसके बातिनी फ़िरक़ा की नफ़रत मौजज़न थी, लेकिन उसे मोहब्बत हुई तो एक बातिनी से हुई। वो नहीं जानती थी कि ये खूबरू और जवां साल आदमी हुस्न बिन सबा का भेजा हुआ तखरीबकार और जासूस है। पहले गुजर चुका है कि इस शहर के मकान में 5 आदमी रहते थे, जो बज़ाहिर दीनदार और ज़ाहिद थे, लेकिन ये इनका बहरूप था। वो पांचों वक्त मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते और वो इतने मलनसार, हर किसी के हमदर्द और इतने हंसमुख थे कि हर कोई इन्हें मोहब्बत और एहतिराम से मिलता और हर महफिल में इन्हें ताज़ीम दी जाती थी। ये तो बहुत बात की बात है कि उनकी सरगर्मियाँ कितनी पुरस्कार और मशकूक सी थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। शहर के बेशतर लोग उन पर किसी किस्म का कोई शक नहीं करते थे। मुनव्वर-उद-दौला को तो आखिर में आकर यकीन हो गया था कि ये 5 मजहबी किस्म के आदमी बातिनी हैं और किसी भी वक्त कोई तबाहकारी कर सकते हैं, लेकिन किले का हाकिम मुनव्वर-उद-दौला की इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। मुनव्वर-उद-दौला इस शहर का रईस था, लेकिन इसमें वो तकब्बुर और गुरूर नहीं था जो उस वक्त के रईसों में हुआ करता था। वो साफ सुथरा मुसलमान था, सूम सलवात और हुकूक तलाबात का पाबंद था। इबादत के साथ साथ वो अस्करियत पसंद भी था। उसे अपनी बहन हमीरा के साथ बहुत ही प्यार था। उसी प्यार का करिश्मा था कि हमीरा भी ख्यालात और किरदार के लिहाज से अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रही थी। उसे घुड़सवारी का बहुत शौक था। मुनव्वर ने उसे शहसवार बना दिया था। उसे तेग और खंजर जनी, नेज़ाबाजी और तीर अंदाजी भी सिखा दी थी। वो आखिर शहर के रईस की बहन थी, इसलिए इसमें खुद एतमादी और जुरत थी। वो दूसरे तीसरे दिन शाम के वक्त घोड़े पर सवार होती और शहर से निकल जाती थी। घोड़ा दौड़ाती और जदुर चाहती इधर वो आती थी। ऐसे ही एक शाम वो शहर से कुछ दूर घोड़ा दौड़ा रही थी। एक बड़ा ही खूबरू घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। हमीरा ने अपना घोड़ा उसके करीब से गुजारा तो इस सवार ने इसे गौर से देखा और फौरन ही घोड़ा इसके पीछे दौड़ा दिया। दोनों घोड़े जब पहलू ब पहलू हुए तो हमीरा ने इस सवार को गसीली निगाहों से देखा और पूछा कि वो किस नीयत से इसके पास चला आया है। घोड़ा फौरन रोक लें, इस सवार ने कहा, आपकी ज़ैन कसी हुई नहीं, ढीली है और आप गिर पड़ेंगी। हमीरा ने घोड़ा रोक लिया और उतर आई। वो आदमी भी घोड़े से उतरा और हमीरा के घोड़े की ज़ैन देखी। वाकई ज़ैन कसी हुई नहीं थी, उसने ज़ैन अच्छी तरह कस दी। अब जाएं, इस सवार ने कहा, बस मुझे आपसे इतनी ही दिलचस्पी थी। हमीरा को ये शख्स शक्ल व सूरत और जिस्म के लिहाज से भी अच्छा लगा और बोल चाल के अंदाज से भी वो कोई छोटी सी हैसियत का आदमी नहीं लगता था। आप कौन हैं? हमीरा ने पूछा, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा नाम जाबिर बन हाजिब है, इस सवार ने जवाब दिया। परदेसी हूँ, बगदाद से यहाँ इल्म की तलाश में आया हूँ। अपने जैसे 4-5 आदमी मिल गए हैं, उनके साथ रहता हूँ। लेकिन आप तो शहसवार मालूम होते हैं। हमीरा ने कहा, इस ज़ैन पर मैं सवार थी और मुझे पता चला कि ये पूरी तरह कसी हुई नहीं। आपको इतना तजुर्बा है कि आपने दूर से देख लिया और मुझे गिरने से बचा लिया। क्या इल्म की जुस्तजू में मारे फिरने वाले शहसवार नहीं हो सकते? जाबिर बिन हाजिब ने मुस्कुराते हुए कहा, होता तो यही है। हमीरा ने कहा, आलम उमूमान तारक अलदुनिया से हो जाते हैं, मैं इन आलिमों में से नहीं। जाबिर ने कहा, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ लेना इल्म के खिलाफ वर्जी है, बल्कि मैं उसे इल्म की तौहीन समझता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान ही किया जो शहसवार ना हो और जिसका हाथ तलवार, बरछी और कमान पर साफ ना हो। मैं एक जिंदा कसम का आलम बनना चाहता हूँ। इस आलम को मैं नामुकम्मल इंसान समझता हूँ जो अमल से कतराता हो। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। जाबिर की ज़बान में और बोलने के अंदाज में कोई ऐसा तासुर था कि हमीरा को जैसे ये भी याद ना रहा हूँ कि उसे वापस घर भी जाना है। घोड़े आगे ही आगे चले जा रहे थे। आगे दरिया था, जहाँ घोड़े रुक गए।
वो इलाका बड़ा ही सरसब्ज था, जिसमें पेड़ पौधों की अफराद थी। इस माहौल की अपनी एक रूमानियत थी जो हमीरा पर असर अंदाज होने लगी। जाबिर ने हमीरा को याद दिलाया कि शाम गहरी हो गई है, इसलिए उसे घर जाना चाहिए। हमीरा वहां से चल तो पड़ी, लेकिन वो महसूस करने लगी कि उसका दिल वहीं दरिया के किनारे रह गया है। उसने घूम घूम के पीछे देखा, आखिर घोड़े को एड़ा लगा दी। ये हमीरा और जाबिर की पहली मुलाकात थी। इसके बाद हमीरा घोड़सवारी के लिए हर शाम बाहर आने लगी। उसकी नज़रें जाबिर को ढूंढती थीं, लेकिन जाबिर हर रोज़ बाहर नहीं जाता था। तीसरे चौथे रोज़ उसे जाबिर मिल जाता और दोनों दरिया के किनारे इस जगह चले जाते जहां इन्हें कोई देख नहीं सकता था। जाबिर ने कोई ऐसी बात की थी ना हमीरा ने कोई ऐसा इशारा दिया था कि इनकी मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मों के साथ है। ये दो रूहों की मोहब्बत थी और उनकी रूहों का जिस्मानी आसूदगी और नफसानी ख्वाहिशात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो घोड़ों से उतरकर एक दूसरे में गुम हो जाया करते थे। इन्होंने शादी के अहद वो पैमान कर लिए। हमीरा ने जाबिर को बता दिया था कि उसका भाई शहर का रईस है, इसलिए वो उसकी शादी किसी रईस ज़ादे से ही करेगा। अगर तुम भाई से कहो कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो, तो क्या वो इनकार कर देगा? जाबिर ने पूछा। हाँ, हमीरा ने जवाब दिया, मैं उसे इजाज़त तो ज़रूर लूँगी। उसे मेरे साथ इतना प्यार है जो उसे अपने बच्चों के साथ भी नहीं, लेकिन उसने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ जहाँ कहोगे चली चलूँगी। मेरा दिल किसी रईस ज़ादे या किसी अमीर ज़ादे को कबूल नहीं करेगा। ये लोग ऐश परस्त होते हैं। मैं किसी के हरम की कैदी नहीं बनूंगी, मैं एक इंसान की रफ़ीक़ा हयात बनूंगी। हमीरा किसी वक्त भी महसूस ना कर सकी कि ये शख्स बातिनी है और इल्म फजल के साथ इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं, और ये हुस्न बिन सबा जैसे इब्लीस का पैरोकार है। फिर वो दिन आया जिस दिन मुनव्वर उद्दौला ने हमीरा को बताया कि फ़लाँ मकान में जो 5 आदमी रहते हैं वो हुस्न बिन सबा के भेजे हुए बड़े ही ख़तरनाक आदमी हैं। बातिनीवा को तुम जानती हो ना हमीरा? मुनव्वर ने कहा। इस्लाम का नाम लेकर ये फ़िरका इस्लाम का चेहरा मसखा कर रहा है, और अगर इन्हें यहीं पर रोका ना गया तो इस्लाम का नाम वो निशान मिट जाएगा जो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हमीरा ने वो मकान देखा था जिसमें जाबिर बिन हाजिब रहता था, और उसने जाबिर के साथी भी देखे थे। अपने भाई की ये बात सुनकर उसे अफसोस हुआ कि जाबिर भी बातिनी है और उसने झूठ बोला है कि वो बगदाद से इल्म की तलाश में आया है। मेरे अजीम भाई, हमीरा ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि ये लोग बातिनी हैं? अभी यकीन ना कहो, मुनव्वर ने जवाब दिया, शक पका है। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि ये 5-6 आदमी मशकूक हैं। ये पहले सुनाया जा चुका है कि मुनव्वर अमीर शहर के पास गया और उसे बताया था कि ये 5 आदमी ठीक मालूम नहीं होते और इन्हें पकड़ना चाहिए, लेकिन अमीर ने ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। मुनव्वर मोमिन और मुजाहिद कस्म का मुसलमान था। उसने हमीरा से कहा कि ये इसका फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम के दुश्मनों का कला कमा करे, लेकिन ये कैसे मालूम किया जाए कि ये लोग वाकई बातिनी हैं और तखरीब कारी की नीयत से यहाँ डेरे डाले हुए हैं। हमीरा ने भाई से कहा कि अगर सवाल इस्लाम की सरबुलंदी और बातिनीवा की सरकूबी का है तो वो ये राज निकाल लाएगी। पहले सुनाया जा चुका है कि वो उन 5-6 आदमियों की असल हकीकत मालूम कर लाई। इसने ये राज जाबिर बिन हाजिब से लिया था। इससे जाहिर होता है कि जाबिर को हमीरा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उसने हमीरा को अपना राज दे दिया। हमीरा के दिल में भी जाबिर की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन उसे जो मोहब्बत अपने भाई से और इस्लाम से थी, इस पर उसने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। इस राज से इस किला बंद शहर के ज़मीन वो आसमान तक वाओ बाला हो गए। किले में खूनरेज हंगामा शुरू हुआ तो जाबिर हमीरा के घर जा पहुंचा। इस वक्त मुनव्वर घर नहीं था, वो अमीर शहर के घर में था जहां कुछ बातिनी इसके साथ थे, और फिर अमीर शहर को कत्ल कर दिया गया था। जाबिर ने हमीरा को साथ लिया और शहर से निकल गया। हमीरा इस तवक्को पर जा रही थी कि जाबिर उसे अपने घर बगदाद ले जा रहा है, लेकिन शाम के बाद जब वो एक जगह रोके तो हमीरा पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसे बगदाद नहीं बल्कि अलमूत ले जाया जा रहा है। ये इसे इस तरह पता चला कि वो जब अपने शहर से निकली थी तो जाबिर इसके साथ अकेला था। दोनों घोड़े पर जा रहे थे। जाबिर बहुत ही आहिस्ता रफ्तार पर जा रहा था। हमीरा ने उसे कहा कि तेज चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका भाई ताक़ुब में आ जाए। जाबिर ने उसे बताया कि वो अपने साथियों के इंतज़ार में है, वो भी शहर से निकल आए होंगे। कुछ देर बाद जाबिर के 5 साथी इससे आ मिले। किले पर कब्जा करने के लिए दूसरे बातिनी पहुंच गए थे। जाबिर और इसके साथियों का काम ख़त्म हो गया था। जाबिर ने किला सर करने के अलावा
ایک بڑا خوبصورت شکار بھی مار لیا تھا۔ حسن بن سبا جن لڑکیوں کو اپنے ابلیسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، حمیرہ اگر ان سے کچھ درجہ زیادہ حسین نہیں تھی تو کسی سے کم بھی نہیں تھی۔ حمیرہ کو علموت پہنچ کر کچھ ٹریننگ دینی تھی اور پھر اسے حسن بن سبا کی جنت میں حور بنا کر داخل کرنا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا گیا، اور جب رات زیادہ گہری ہو گئی تو یہ لوگ روک گئے۔ وہ کھانا اپنے ساتھ لے آئے تھے جو انہوں نے خود بھی کھایا اور حمیرہ کو بھی کھلایا۔ انہوں نے حمیرہ کی موجودگی میں ایسی باتیں کیں جن سے حمیرہ کو یقین ہو گیا کہ اسے بغداد لے جایا جا رہا ہے، جہاں جابر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ کھانا کھا چکے تو انہوں نے سونے کا بندوبست اس طرح کیا کہ حمیرہ کے لیے الگ چادر بچھا دی اور باقی آدمی اس سے ذرا پرے ہٹ کر لیٹ گئے۔ حمیرہ پختہ کردار اور ایمان والی لڑکی تھی، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اس کی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی تو اس کو خیال آتا کہ اس نے گھر سے نکل کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ فخر سے کہہ سکتی تھی کہ وہ باعظمت لڑکی ہے، اور محبت میں مبتلا ہو کر بھی اس نے اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ وہ اس خیال سے بھی خوش تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو ناراض نہیں کیا اور اس کے آگے جھوٹ نہیں بولا، لیکن فوراً ہی اس کا ضمیر لعنت ملامت کرنے لگا کہ ایک طرف تو وہ اسلام کی محبت کو دل میں لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اس نے ایک شہر باطنیوہ کے حوالے کروا دیا ہے۔ بے شک اس کے بھائی نے امیر شہر سے انتقام لے لیا تھا، لیکن ایک شہر اور مسلمان شہر کی آبادی باطنیوہ کے حوالے کر دینا ایک گناہ تھا۔ حمیرہ کی ذات میں ایسی کشمکش پیدا ہو گئی کہ وہ بے چین ہی ہوتی چلی گئی۔ اس کیفیت میں اسے نیند کیسے آتی؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو سبز باغ بھی دکھائے۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ وہ جابر کی بیوی بن گئی ہے اور زندگی بڑی ہی پرسکون ہو گئی ہے۔ جابر نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھی باطنی ہیں، لیکن اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ باطنی نہیں، اور وہ ان آدمیوں کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے عقیدے اور نظریے معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ حسن بن سبا کے عقیدوں کے خلاف تبلیغ کا فریضہ انجام دے گا۔ جابر حمیرہ کے پاس آیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ حمیرہ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سوئی ہوئی ہے آنکھیں بند کر لیں۔ جابر چلا گیا۔ وہ یہی دیکھنے آیا تھا کہ حمیرہ سو گئی ہے یا نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا بیٹھا۔ وہ حمیرہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، یہی کوئی 8-10 قدموں کا فاصلہ ہوگا۔ سو گئی ہے، یہ جابر کی آواز تھی جو حمیرہ کو سنائی دی۔ حمیرہ پہلے ہی بیدار تھی۔ اس نے جابر کی یہ بات سنی تو وہ بالکل ہی بیدار ہو گئی اور اس نے کان ان لوگوں کی طرف لگا دیے۔ اسے شک اس لیے ہوا کہ جابر نے یہ بات کچھ اور ہی انداز سے کی تھی۔ اسے شک تو نہیں ہوا کہ ہم اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں؟ جابر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، جابر نے جواب دیا، میں نے اسے شک نہیں ہونے دیا، خدا کی قسم۔ ایک نے کہا، امام اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اگر یہ چل پڑی تو ہو سکتا ہے امام اسے باہر بھیج دیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دو دوستو، جابر نے کہا، یہ تو تم جانتے ہو کہ میں اسے کس کام کے لیے لے جا رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے ساتھ جو محبت کی ہے اس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ میں اسے اپنی روح میں بٹھا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے کتنی بڑی دشواری پیدا کر لی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو شیخ الجبل کو پتہ نہ چلنے دینا۔ ایک اور ساتھی بولا، شیخ الجبل کو پتہ چل گیا کہ تم اس لڑکی کے معاملے میں جذباتی ہو تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا سزا ملے گی؟ ہاں جانتا ہوں، جابر نے کہا، امام اپنا خنجر دے کر مجھے کہے گا کہ یہ اپنے دل میں اتار لو۔ میں محتاط رہوں گا کہ امام کو اپنی جذباتی حالت نہ بتاؤں۔ حسن بن سبا کو اس کے پیروکار امام کہا کرتے تھے اور تاریخوں میں اسے شیخ الجبل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حمیرہ کو سویا ہوا سمجھ کر ایسی باتیں کیں جن سے حمیرہ کے ذہن میں کوئی شک وشبہ نہ رہا کہ اسے دھوکے میں علموت لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں وہ اسی ابلیسیت کا ایک کل پرزہ بن جائے گی جس کے خلاف اس کے دل میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی بے چینی میں مبتلا تھی، اب وہ یوں محسوس کرنے لگیں جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اس نے پہلے تو یہ سوچا کہ ان لوگوں کے پاس چلی جائے اور کہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں جائے گی، لیکن عقل نے اس کی رہنمائی کی۔ اس نے سوچا کہ یہ 6 آدمی ہیں اور یہ 6 آدمیوں سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس نے ان کے ہاتھوں مر جانے کا بھی فیصلہ کر لیا، لیکن اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکی۔
اس نے یہ بھی سوچا کہ جب یہ سب سو جائیں تو اٹھے اور دبے پاؤں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ اس پر اس نے غور کیا اور یہی فیصلہ کر لی کہ یہ سو جائیں تو وہ بھاگ جائے گی۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی جب یہ 6 آدمی سونے لگے۔ جابر ایک بار پھر حمیرہ کے قریب آیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ حمیرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جابر یہ یقین کر کے کہ لڑکی سو گئی ہے اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا، پھر وہ سب سو گئے۔ حمیرہ تو پوری طرح بیدار اور تیار ہو چکی تھی، اب اسے انتظار تھا کہ یہ اور زیادہ گہری نیند میں چلے جائیں تو وہ یہاں سے اٹھے اور نکلے۔ گھوڑے 15-20 قدم دور بندھے ہوئے تھے، زین ان آدمیوں نے اپنے قریب رکھی ہوئی تھی۔ حمیرہ کو ان کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس نے کچھ دیر اور انتظار کیا، آخر وہ اٹھی اور دبے پاؤں زینوں تک پہنچی۔ اس نے ایک زین اٹھا لی لیکن زین وزنی تھی، وہ زین اٹھا کر چلی تو زین پر پڑی ہوئی ایک زین سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا اور وہ گر پڑی۔ لوہے کی رکابیں آپس میں ٹکرائیں تو بڑی زور کی آواز اٹھی۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز زیادہ ہی زوردار سنائی دی۔ جابر کی آنکھ کھل گئی، باقی ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ ادھر حمیرہ اٹھی، ادھر جابر اٹھا اور حمیرہ تک پہنچا۔ کیا کر رہی ہو؟ جابر نے سرگوشی میں پوچھا تاکہ اس کے ساتھی نہ جاگ پڑیں۔ کیا تم گر پڑی تھی؟ ہاں، حمیرہ نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ حمیرہ نے جابر کا بازو پکڑا اور اسے اس کے ساتھیوں سے دور لے گئی اور دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حمیرہ نے پوچھا۔ قلعہ علموت، جابر نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ علموت؟ حمیرہ نے پوچھا، کیا ہم بغداد نہیں جا رہے؟ سنو حمیرہ، جابر نے کہا، میں باطنی نہیں ہوں اور تم مجھے اس ابلیس حسن بن سبا کے حضور پیش کرو گے۔ حمیرہ نے کہا، اور وہ مجھے اپنی بہشت کی حور بنا دے گا۔ جابر، میں نے رات تم سب کی باتیں سنی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ باطنیوہ کو مجھ جیسی خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم سب کچھ جانتی ہو۔ جابر نے کہا، لیکن تم مجھے پوری طرح نہیں جان سکی۔ میں اپنے امام حسن بن سبا کے اس گروہ کا آدمی ہوں جو کسی لڑکی یا کسی آدمی کو پھانسنے کے لیے ایسی جذباتی اور پراسر باتیں کرتے ہیں کہ ان کا شکار ان کا گرویدہ ہو کر ان کے قدموں میں آ گرتا ہے، لیکن ان میں جذبات ہوتے ہی نہیں۔ کسی دوسرے کی جان لے لینا اور اپنی جان دے دینا میرے گروہ کے لیے ایک کھیل ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں ہوتے، لیکن حمیرہ تم پہلی لڑکی اور شاید آخری بھی ہو جس نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ اب کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں فریب اور جھانسے دیتا چلا جاؤں۔ اب تم پوری طرح ہمارے قبضے میں ہو۔ یہاں سے بھاگو گی تو کتنی دور تک پہنچ جاؤں گی اور پھر جاؤں گی کہاں؟ اگر تم ہمارے قابو میں آؤں گی تو ہم تمہارے اس حسین جسم سے پورا لطف اٹھا کر تمہیں قتل کر دیں گے، اور میں یہی صورت قبول کروں گی کہ اپنے آپ کو پہلے ہی ختم کر لوں۔ حمیرہ نے کہا، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، اپنا آپ کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ کیا تم میری پوری بات نہیں سنوں گی؟ جابر نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ محبت کی جو بات کر رہا ہوں یہ فریب نہیں، محبت میرے لیے ہمیشہ ایک سراب بنی رہی ہے اور میں اس سراب کے پیچھے دوڑتا اور بھٹکتا اور گرتا ہی رہا ہوں۔ میں گر کر اٹھا اور اٹھ کر محبت کے سراب کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں علموت پہنچ گیا۔ میں کوئی لمبی چوڑی، کوئی میٹھی کڑوی باتیں نہیں کروں گا۔ مجھے محبت تم سے ملی ہے، میرے سوئے ہوئے اور فریب خوردہ جذبات کو تم نے جگایا ہے۔ تم اتنا کرو کہ خاموشی سے اور اطمینان سے میرے ساتھ چلی چلو۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو پھانس کر لاتے ہیں اور علموت کی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو سنبھالنے اور اپنے راستے پر چلانے والے وہاں موجود ہیں۔ وہ 2-3 دنوں ہی میں اس کے ذہن پر اور دل پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی لڑکی وہاں سے بھاگنے کے متعلق سوچتی ہی نہیں۔ لیکن حمیرہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ میں اپنی روحانی محبت کا جو تم سے ہے پورا ثبوت پیش کروں گا۔ دیکھ حمیرہ، ہر انسان اس عقیدے کو اور اس مذہب کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے جو اسے باپ سے ورثے میں ملا ہے۔ عقیدہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، انسان جب سے پیدا ہوا ہے عقیدوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا چلا آیا ہے۔ میں تمہیں اسلام کے راستے سے نہیں ہٹا رہا۔ ہمارا امام حسن بن سبا اسلام کا شیدائی ہے، تم چل کے دیکھو۔ اگر یہ عقیدہ تمہارے دل نے قبول کر لی تو وہاں رہنا، ورنہ مجھے اپنا قائل کر لینا اور میں تمہارے ساتھ بغداد چلوں گا۔ میں تم سے محبت کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ خنک اور خاموش رات گزرتی جا رہی تھی اور جابر اپنی زبان کا جادو جگا رہا تھا۔ اس کے دل میں حمیرہ کی محبت تو تھی ہی، لیکن اس دل میں حسن بن سبا بھی موجود تھا۔
حمیرہ پر غنودگی اور خاموشی طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اتنا تو تسلیم کرتی تھی کہ وہ تنہائیوں میں جابر سے ملتی تھی، لیکن جابر نے کبھی اشارتاً بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کی ساری دلچسپیاں اور چاہت حمیرہ کے جسم کے ساتھ ہے۔ اب آبادیوں سے دور جنگل میں، جہاں حمیرہ کو اس شخص سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا، جابر نے نفسانی خواہش کا ذرا جتنا بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ حمیرہ جابر کو ہی اپنا ہمسفر اور محافظ سمجھ رہی تھی، اور اس نے اس شرط پر جابر کی ہمسفر رہنا قبول کر لی کہ وہ علموت جا کر دیکھیں گی کہ وہاں کیا ہے اور اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اگلی صبح یہ قافلہ اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ کو دفن ہوئے 2 مہینے اور کچھ دن گزر گئے تھے۔ یہی ایک طاقت تھی جو حسن بن سبا کی ابلیسی کے سیلاب کو روک سکتی تھی۔ گو اس طاقت کو اب تک ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا تھا، لیکن یہ طاقت ہاری نہیں تھی اور نئی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا مقصد اور نصب العین صرف یہ تھا کہ حسن بن سبا کی جنت کو اس کے لیے اور اس کے فدائین کے لیے جہنم بنا دیا جائے، لیکن ملک شاہ ایک فدائی کا شکار ہو گیا۔ اگر اس کا بڑا بیٹا برقیارق، جو اس کی جگہ ایک عظیم سلطنت کا سربراہ بنا تھا، اپنے باپ جیسا ہوتا تو یہ طاقت ابلیسی جنت پر بجلی بن کر گرتی، لیکن برقیارق اسی قاتل کی بہن کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، جس نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کو بھی یتیم کر دیا تھا۔ یہ لڑکی جس کا نام روزینہ تھا، اس قاتل کی بہن نہیں تھی، وہ تو حسن بن سبا کی بھیجی ہوئی لڑکی تھی، جس نے مروں میں خانہ جنگی کا بیج بونا تھا۔ قاتل نے اپنا کام کر دیا تھا اور روزینہ مقتول کے جانشین کو اپنے طلسماتی حسن میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ بھی اس کی کامیابی تھی کہ اس نے برقیارق کی ماں اور اس کے خاندان کے دیگر اہم افراد سے منوا لیا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ پہلے یہ تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ روزینہ نے ایسی حیران کن مہارت سے پورے خاندان کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھیں۔ وہ لوگ اس خاندان کے خون کے رشتہ دار نہیں تھے جو کہتے تھے کہ یہ لڑکی مشکوک ہے اور خطرناک بھی، لیکن برقیارق کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ سلطان ملک شاہ کا چہلم ہو چکا تھا، کئی دن گزر گئے تھے، اب کسی بھی دن برقیارق نے روزینہ کے ساتھ شادی کر لینی تھی۔ مزمل آفندی اور شمونہ کی محبت کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ ان کی محبت صرف اس لیے نہیں تھی کہ 2 نوجوان تھے اور خوبصورت بھی تھے اور پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، بلکہ ان کی محبت کی ایک بنیاد تھی اور اس کے پس منظر میں ایک مقصد تھا جو ان دونوں میں مشترک تھا۔ یہ تھی حسن بن سبا کی نفرت اور یہ ارادہ کہ اس ابلیس کو قتل کرنا ہے۔ شمونہ حسن بن سبا کی داشتہ اور اعلیٰ کار رہ چکی تھی۔ اس نے حسن بن سبا کے لیے کچھ کام بڑی کامیابی سے کیے تھے، لیکن اللہ نے اسے روشنی دکھائی اور وہ پھر واپس اسلام کی گود میں آ گئی۔ ابو مسلم رازی نے، جو سلطنت سلجوقہ کے دوسرے بڑے شہر کا امیر تھا، شمونہ کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ اس حسین و جمیل لڑکی کے دل میں انتقام کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ مزمل آفندی حسن بن سبا کو قتل کرنے گیا تھا، مگر خواجہ حسن توسی کو قتل کرنے واپس آ گیا تھا۔ یہ تو شمونہ کی محبت اور شاہی طبیب نجم مدنی کا کمال تھا کہ انہوں نے مزمل آفندی کے ذہن سے حسن بن سبا کے اثرات بد نکال دیے تھے اور وہ اپنی اصلیت میں واپس آ گیا تھا۔ مزمل بھی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ مزمل اور شمونہ ملتے اور گھنٹوں اکٹھے بیٹھے رہتے تھے۔ شمونہ اور اس کی ماں کو، جس کا نام میمونہ تھا، سلطان ملک شاہ نے ایک مکان دے دیا اور ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دی تھا۔ مزمل اپنے کاروبار میں لگ گیا تھا، لیکن وہ اور شمونہ اپنے مشترک مشن کی تکمیل کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ ایک روز مزمل شمونہ کے گھر میں آیا بیٹھا تھا۔ شمونہ کی ماں نے انہیں کہا کہ وہ شادی کر لیں۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ وہ دونوں نوجوان ہیں اور اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں اور اس سے لوگ شک کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے لوگ انہیں بدنام کر دیں اور سلطان برقیارق کے کان بھرنے شروع کر دیں، جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ میمونہ نے دوسری دلیل یہ دی کہ وہ 2 نوجوان ہیں اور ایک دوسرے کو روحوں کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات سے مغلوب اور اندھے ہو کر وہ گناہ کر بیٹھیں۔ مزمل نے کوئی بات نہ کی، اس نے شمونہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ماں کو شمونہ خود ہی کوئی جواب دے۔ میری ایک بات یقین سے سنو ماں، شمونہ نے کہا، اگر میری اور مزمل کی محبت جسمانی ہوتی تو اب تک ہم میاں بیوی بن چکے ہوتے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم وہ گناہ کر چکے ہوتے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ ہماری محبت روحوں کا عشق ہے، ہمارا نصب العین ایک اور راستہ ایک ہے، ہمارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے،
اور ہم دونوں کا اللہ حامی اور ناصر ہے۔ مجھے جس روز یہ اشارہ ملا کہ مزمل کو میرے حسن اور میرے جسم کے ساتھ محبت ہے، تو اسی روز میرے اور اس کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ شمونہ بیٹی میمونہ نے کہا، میں نے دنیا دیکھی ہے، حسن اور جوانی میں وہ طاقت ہے۔ مجھے اپنے حسن اور اپنی جوانی سے نفرت ہے ماں۔ شمونہ نے جھنجھلا کر کہا، اس حسن اور جوانی نے مجھے اس ذلیل انسان کے قدموں میں جا پھینکا تھا۔ مجھے اپنے اس جسم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے جسے لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میرے پاس روح رہ گئی ہے، اس کا مالک مزمل ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں، پاک و پلید ہوں، مزمل کی ہوں، لیکن شادی ہمارا نسب العین نہیں۔ میں لوگوں کے لیے بڑا ہی حسین دھوکہ بنی رہی تھی۔ میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی بخشی۔ اس کے شکرانے کے لیے یہ میرا فرض ہے کہ اللہ کو راضی کروں اور اپنی روح کو پاک کروں، پھر میں اپنا آپ ایک بیوی کے طور پر مزمل کو پیش کروں گی۔ کیوں مزمل، کیا تمہیں میری اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں شمونہ، مزمل نے جواب دیا، میں بولتا تو میں بھی یہی کہتا جو تم نے کہا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ تم نے ماں کو یہ جواب دے کر میرے ایمان، میرے کردار اور میرے عزم کو نئی تازگی دی ہے۔ حسن بن سبا کو قتل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کہیں دیتی ہوں۔ شمونہ نے مزمل سے کہا، میں اپنی ذات کو اور اپنے وجود کو مزمل کے بغیر نامکمل سمجھتی ہوں۔ دونوں نے میمونہ کو یقین دلا دیا کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن وہ اس گناہ کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے جس کی طرف میمونہ نے اشارہ کیا تھا۔ ایک بات بتاؤ مزمل، شمونہ نے پوچھا، تم نے پھر برقیارق کو نہیں کہا کہ یہ لڑکی مشکوک ہے؟ ایک ہی بار کہہ کر دیکھ لیا تھا، مزمل نے کہا، اس نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا تھا۔ میں تو ابھی تک اسے دوست سمجھ رہا تھا، لیکن وہ جس لہجے میں بولا، اس سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ شخص اب دوست نہیں بلکہ سلطان بن گیا ہے۔ تمرے کیوں نہیں چلے جاتے؟ شمونہ نے کہا، تم ابو مسلم راضی سے بات کر کے دیکھو، وہ اتنے بڑے شہر اور اتنے وسیع علاقے کا حاکم ہے۔ سلطان ملک شاہ مرحوم کا وہ خاص معتمد اور مشیر تھا۔ ہو سکتا ہے وہ برقیارق کو سمجھا بجھا کر اس لڑکی سے شادی کرنے سے روک دے۔ ابو مسلم راضی سلطان ملک شاہ مرحوم کا معتمد اور مشیر تھا، مزمل نے کہا۔ برقیارق اس کی بھی نہیں مانے گا۔ تم شاید نہیں جانتی کہ برقیارق روزینہ کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ابو مسلم راضی برقیارق کی شادی پر آ رہا ہے، اس سے پہلے اسے ملنا بیکار ہے۔ شادی تو ہونی ہی ہے۔ میں ابو مسلم راضی سے کہوں گا کہ روزینہ کو کسی طرح غائب کیا جائے۔ ابھی تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ روزینہ کیا کر گزرے گی، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ دکھائے گی ضرور۔ پھر برقیارق زندہ رہا تو باقی عمر پچھتاتا رہے گا۔ شادی ہو جانے دو، شمونہ نے کہا، میں روزینہ کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میں کامیاب ہو گئی تو اسے زہر پلا دو گی۔ سلطان ملک شاہ مرحوم تو حسن بن سبا اور اس کے باطنی فرقے کا دشمن تھا ہی، لیکن ابو مسلم راضی کی تو زندگی کا جیسے مقصد ہی یہی تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ وہ تو صاف الفاظ میں کہا کرتا تھا کہ یہ کام تبلیغ سے نہیں ہوگا، یہ کام صرف تلوار سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے سنایا جا چکا ہے کہ جب حسن بن سبا کو اتنی شہرت نہیں ملی تھی اور وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ ابو مسلم راضی نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا، لیکن کسی طرح حسن بن سبا کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ رے سے غائب ہو گیا تھا۔ برقیارق اور روزینہ کی شادی کا دن آ گیا۔ بارات نے تو کہیں جانا نہیں تھا، دلہن سلطان کے محل میں موجود تھی۔ سلطان برقیارق کے حکم سے سارے شہر میں رات کو چراغاں کی گئی اور اس شادی پر جو ضیافت دی گئی اس کے چرچے تاریخ تک پہنچے اور آج تک سنائی دے رہی ہیں۔ ایک دعوت عام تھی، امراء اور وزراء اور دیگر رتبوں والے افراد کے لیے الگ انتظام تھا، اور شہر کے لیے باہر کھلے میدان میں کھانا رکھا گیا تھا۔ دور دور سے ناچنے گانے والے آئے تھے، ناچنے والیوں نے بھی آ کر اپنے فن کے مظاہرے کیے اور سب نے سلطان سے انعام وصول کیے۔ یہ ہنگامہ خیز شادی جس پر خزانے کا منہ کھول دیا گیا تھا، یہ انداز اس خاندان کی روایت کے منافی تھے۔ سلطان ملک شاہ مرحوم ہر دلعزیز سلطان تھا، اسے فوت ہوئے ابھی 2 مہینے اور کچھ دن گزرے تھے۔ لوگ اس کے غم میں نڈھال ہوئے جا رہے تھے، لیکن برقیارق کی شادی کے دن لوگ سلطان مرحوم کا غم جیسے بھول ہی گئے تھے۔ برقیارق کا مقصد ہی یہی تھا۔ جب اندر نکاح وغیرہ ہو رہا تھا، اس وقت مزمل آفندی رے کے امیر ابو مسلم راضی کے پاس جا بیٹھا۔
बरकियारिक के दोनों छोटे भाई मोहम्मद और सिंजर भी इसके पास आ बैठे। ये दोनों भाई खासे मगमूम थे। साफ पता चलता था कि एक तो इन्हें अपना बाप याद आ रहा है और दूसरे ये कि ये अपने भाई की शादी पर खुश नहीं। अमीर मुहतरम, मुजम्मिल ने अबू मसलम राजी से कहा, आप जब सुल्तान मरहूम की वफात पर यहाँ आए थे तो मुझे आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला था। अब मैंने मौका निकाला है। क्या आपको किसी ने पहले बताया है कि हमारे नए सुल्तान की दुल्हन बातिनी है और ये अपने आप को सुल्तान मरहूम के कातिल की बहन जाहिर करती है? हाँ मुजम्मिल आफंदी, अबू मसलम राजी ने जवाब दिया, मेरी मुखबरी के ज़राए ऐसे हैं कि ज़मीन के नीचे की हुई बात भी मेरे कानों तक पहुंच जाती है। मुझे मालूम हो चुका है सुल्तान बरकियारिक की दुल्हन सुल्तान मरहूम के कातिल की बहन नहीं। मुजम्मिल ने कहा, ये उसके साथ अलमूद से आई थी। क्या आप उसके मुताल्लिक कुछ सोच रहे हैं? मैं सब कुछ सोच चुका हूँ, अबू मसलम राजी ने कहा, और सोच भी रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? अमीर मुहतरम, मुजम्मिल ने जवाब दिया, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये लड़की ना जाने क्या गल खिलाएगी। आपसे मैंने सिर्फ ये कहना है कि जहाँ कहीं आपको मेरी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ौरन बुलाएं। आप इस लड़की को भी अच्छी तरह जानते हैं, जिसका नाम शमूना है। वो आग बबूला बनी बैठी है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम किसी भी दिन ले आ जाओ, अबू मसलम राजी ने कहा। इत्मीनान से बैठेंगे और कुछ सोच लेंगे। क्या ये लड़की हमारे भाई को मार डालेगी? बरकियारिक के भाई मोहम्मद ने पूछा। शायद नहीं, अबू मसलम राजी ने कहा, ये लड़की सुल्तान बरकियारिक को अपने कब्जे में रखेगी और इसकी तवज्जो हुस्न बिन सबा से हटा देगी। मुझे इत्लाएं मिल रही हैं कि सुल्तान मरहूम की वफात के बाद बातिनीव की तबलीग बहुत तेज़ हो गई है और इनके असरात दूर दूर तक फैलने शुरू हो गए हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि सुल्तान बरकियारिक क्या करते हैं। हमारा भाई बरकियारिक कुछ भी नहीं करेगा, मोहम्मद ने कहा। हम इसके साथ रहते हैं। हम दोनों भाई देख रहे हैं कि बरकियारिक का रवैया हमारे साथ बिल्कुल ही बदल गया है, जैसे हम इस घर में मेहमान आए हुए हैं और 2-4 दिनों बाद रुखसत हो जाएंगे। एक ख्याल करना मोहम्मद, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा, और तुम भी सिंजर, अगर बरकियारिक या उसकी बीवी कोई बदतमीजी या तुम्हारे साथ बुरा रवैया इख्तियार करे तो खामोश रहना। मैं अभी एक बात ज़बान पर नहीं लाना चाहता था, मगर तुम लोगों को ज़रा सा इशारा दे ही दूं तो बेहतर है। मुझे इत्तला मिली है कि इस लड़की के ज़रिए हुस्न बिन सबा हमारी सल्तनत में खाना जंगी कराना चाहता है। खाना जंगी कैसे होगी, इस पर अभी ना सोचो, मैं मौजूद हूँ। तुम दोनों भाई चूक न रहना, और तुम मुजम्मिल इधर इधर ध्यान रखना। जून ही कोई बात मालूम हो मेरे पास आ जाना। अगले रोज़ दावत वलीमा दी गई, जो शादी की ज़ियाफ़त जैसी ही थी। अमरा वज़रा और दीगर आला सरकारी रुतबों वाले अफराद फरदा फरदा सुल्तान बरकियारिक को मुबारकबाद कहने गए। बरकियारिक ने हर एक से कहा कि ये लोग 3-4 दिन यहीं रहीं, क्योंकि वो उनसे खिताब करेगा। ये लोग रोके रहे। 5वीं रोज़ बरकियारिक ने इन सबको इकट्ठा करके खिताब किया। ये एक तारीख़ी अहमियत का खिताब था। तारीख़ी अहमियत की वजह ये थी कि नए सुल्तान ने सल्तनत सलजूकी की गाड़ी उल्टे रुख चला दी थी। तारीख़ में आया है कि इसने खिताब में जो नए ऐलान किए वो कुछ इस तरह थे। नया वज़ीर आज़म अब्दुल-रहमान समीरी होगा। इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। हुस्न बिन सबा का मुकाबला तबलीग से किया जाएगा, क्योंकि वो एक मजहबी फ़िरका है जिसे फ़ौजी ताकत से नहीं दबाया जा सकता। सुल्तान बरकियारिक ने ज़ोर देकर कहा कि पहले बहुत ज़्यादा जानी नुकसान कराया जा चुका है, जो अब ख़त्म किया जा रहा है। महसूलात ज़्यादा किए जाएंगे। वहाँ जितने भी अमरा, वुज़रा और सालार वगैरह बैठे थे, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब ने नुमायां तौर पर महसूस किया कि सुल्तान नशे की हालत में बोल रहा है। ये नशा सुल्तानी का भी था और रोज़ीना के हुस्न जवानी का भी। सुल्तान मुहतरम, अबू मसलम राजी बेकाबू होकर बोल पड़ा, हुस्न बिन सबा एक ख़तरनाक फितना है और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन। निज़ामुल मलिक और सुल्तान मुल्क शाह का कातिल हुस्न बिन सबा है। सुल्तान बरकियारिक ने अबू मसलम जैसे आलम मुजाहिद और बुजुर्ग को आगे बोलने ना दिया। अब कोई कत्ल नहीं होगा, सुल्तान बरकियारिक ने कहा। ये सोचना मेरा काम है, आपका नहीं। आप रे में अमन व अमान कायम रखें। सुल्तान बरकियारिक की इस नई हिकमत अमली से सबको इख्तिलाफ था, लेकिन जिस तरह उसने अबू मसलम राजी को टोक कर अपना हुक्म चलाया, इससे सब खामोश रहे। सब ने जान लिया कि यहाँ बोलना बेकार है। ये सब छोटे बड़े हाकिम सुल्तान बरकियारिक के बाप के वक्तों के थे और सबकी उम्रें इसके बाप जितनी थीं, लेकिन बरकियारिक ने किसी एक का भी एहतराम ना किया और किसी को वो ताज़ीम भी ना दी।
जो सरकारी तौर पर उनका हक था, वो अपना खिताब खत्म करके वहां से चला गया। बाहर आकर आपस में सबने खसर फसर की, मगर ऊंचा कोई भी ना बोला। बाज पर तो हैरत की खामोशी छा गई थी। अबू मसलम राजी बरकियारिक की माँ के पास चला गया। उस घर में इसकी इतनी कद्र व मंजिलत होती थी जैसे वो उसी खानदान का एक फर्द हो। बरकियारिक की माँ इसे देखकर रोने लगी। मुझे गम था कि मैं बेवा हो गई हूँ, माँ ने कहा, लेकिन एक और गम ये आ पड़ा है, जैसे मेरा बेटा बरकियारिक भी मर गया हो। रोजीना इस पर नशे की तरह तारी हो गई है। वलीमे के बाद मेरा बेटा बाहर निकला ही नहीं, किया दिन किया रात को दुल्हन के साथ कमरे में बंद रहा। कल शाम दोनों बगी पर बाहर निकले तो मैं उनके ख्वाब गाह में चली गई। खादिमा बर्तन उठा रही थी, 2 चांदी के प्याले पड़े थे, पास एक सराही रखी थी। मैंने प्याले सूंघे तो अजीब सी बो आई। ये अगर शराब नहीं थी तो कोई और मशरूब नहीं, बल्कि ये कोई और नशा था। आप इतने भी परेशान ना हो जाएं, अबू मसलम राजी ने बरकियारिक की माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, ये आपके बेटे का नहीं, ये जवानी का कसूर है। कुछ दिनों बाद नशा उतर जाएगा और मुझे उम्मीद है कि लड़का अपने खानदान के रास्ते पर आ जाएगा। मैंने दुनिया देखी है। बरकियारिक की माँ ने कहा, मैं अपने आप को ये धोखा किस तरह दूं कि बेटा अपने बाप के रास्ते पर वापस आ जाएगा। हमने भी जवानी देखी है। सुल्तान मरहूम के साथ मेरी शादी हुई थी तो मैं इस लड़की जैसी खूबसूरत थी और कमसिन भी थी। सुल्तान मरहूम कभी मेरे साथ कमरे में बंद नहीं हुए थे। इन्होंने मुझे एक नशा नहीं बनाया, बल्कि एक खूबसूरत बीवी समझकर इस हैसियत में रखा। जो बीवी को इस्लाम ने दी है खूबसूरत औरत, खुद एक नशा होती है। अल्लाह ने मर्द में कमजोरी रख दी है कि वो हसीन औरत के हाथों में खेलना शुरू कर देता है। चालाक और मतलब परस्त औरत जिस मर्द पर बदनीयती से या अपने मतलब के लिए कब्जा करना चाहती है, उसके दिल में उतरती चली जाती है, हत्ता कि वो शख्स इस औरत का ज़र खरीद गुलाम हो जाता है। ऐसी बदफतरत औरत मर्दों को इस मकाम तक पहुंचा देती है जहां से इसकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। इस मकाम पर जाकर उसे सूद व ज़िया का एहसास ही नहीं रहता। वो तबाह व बर्बाद हो जाता है और इसकी तबाही की जिम्मेदारी ये औरत है और वो इस औरत का पुजारी बन जाता है। औरत के हाथों बादशाहियां अलट गई हैं। अबू मसलम राजी जानता था कि सुल्तान मुल्क शाह मरहूम की बेवा जो कह रही है ठीक कह रही है। ये मुशाहदे की बातें थीं, लेकिन अब तो ये सोचना था कि बरकियारिक को किस तरह इस लड़की के नशे से निकाला जाए। अबू मसलम ने इस खातून को झूठी सच्ची तसल्लियां दें और कहा कि वो नज़र रखेगा और कोशिश करेगा कि सल्तनत का वक़ार कायम रहे। इससे कुछ अरसा पहले हमीरा जाबिर के साथ किला अलमूद पहुंच गई थी। उन लोगों का तरीका कार ये था कि कोई आदमी किसी लड़की को वरगला कर अलमूद लाता तो इस लड़की को लड़कियों के गिरोह के निगरां के हवाले कर दी जाता था। अगर कोई लड़की अक्खरपन पर उतर आती और उन लोगों की बात पर आने से इनकार कर देती तो उनके पास इसका भी इलाज मौजूद था। एक इलाज तो तशद्दुद और ज़बरदस्ती था, लेकिन ये इलाज कम से कम इस्तेमाल किया जाता था। उन लोगों के पास बड़े ही प्यारे और दिल को लिभाने वाले तरीके थे जो बड़ी अक्खर लड़कियों को भी मोम कर लेते थे। जाबिर को भी यही चाहिए था कि वो हमीरा को मुतालिका गिरोह के निगरां के हवाले कर देता। इसका काम हो गया था, लेकिन जाबिर ने इस मरूजा तरीका कार से इन्हिराफ किया और हमीरा को अपने एक दोस्त के घर ले गया। इसका ये दोस्त था तो बातिनी, लेकिन वो फिदाइन में से नहीं था, न कभी उसे जिम्मेदारी का कोई काम सौंपा गया था। इस दोस्त ने जाबिर से कहा कि वो क्यों इस लड़की को साथ लिए और छुपाए फिरता है, इसे उनके हवाले क्यों नहीं कर देता जो नई आने वाली लड़कियों को अपने इब्लीसी मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई, जाबिर ने अपने दोस्त से कहा, इस लड़की के साथ मेरा कुछ जज्बाती साथ ताल्लुक पैदा हो गया है, इसे आखिर उसी जगह भेजना है जिस जगह के लिए मैं इसे साथ लाया हूँ, लेकिन इससे मुझे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे किसी और के हवाले करूँ, मैं उसे खुद तैयार करूँगा। दरअसल जाबिर को हमीरा से मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा थी कि वो चाहता था कि उसे बातिनीवा के मकासिद के लिए तैयार भी कर ले और ये लड़की इससे मुतनफ़र भी ना हो। दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि वो हमीरा को एक बार हुस्न बिन सबा के सामने ले जाए और इससे दरख्वास्त करे कि वो इस लड़की को खुद तैयार करना चाहता है। दोस्त ने इसे ये मशवरा इसलिए दिया था कि वो कभी इस लड़की के साथ पकड़ा गया या किसी को पता चल गया कि जाबिर ने एक लड़की को अपने कब्जे में रखा हुआ है तो उसे मौत से कम सज़ा नहीं मिलेगी। जाबिर ने इस मशवरे को बड़ा कीमती मशवरा जाना और एक रोज़ हमीरा को हुस्न बिन सबा के पास ले गया। हमीरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि इस इंसान को एक बार देख तो ले।
جس نے ایک باطل عقیدے کو اتنی جلدی اور اتنی دور دور تک پھیلا دیا ہے۔ حمیرہ نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن بن سبا اپنے کسی فدائی سے کہتا ہے کہ اپنی جان لے لو، تو وہ فدائی اپنے آپ کو مار دینے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھاتا اور وہ فوراً خنجر اپنے سینے میں اتار لیتا ہے۔ حمیرہ نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ وہ انسان کیسا ہے۔ جابر اسے سیدھا حسن بن سبا کے پاس نہ لے گیا، بلکہ اسے ایک جگہ چھوڑ کر پہلے خود حسن بن سبا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ اس لڑکی کو لایا ہے جس کے بھائی نے انہیں قسطان جیسا اہم قلعہ دلایا ہے۔ حسن بن سبا کو معلوم تھا کہ یہ قلعہ بند شہر کس طرح اس کے قبضے میں آیا ہے۔ جابر نے حسن بن سبا کو پوری تفصیل سنائی۔ تم اب چاہتے کیا ہو؟ حسن بن سبا نے پوچھا۔ یا شیخ الجبل، جابر نے کہا میں اس لڑکی کو کچھ انعام دینے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے خود تیار کروں، اس پر تشدد نہ ہو یا اسے حشیش نہ پلائی جائے اور اسے دھوکے میں بھی نہ رکھا جائے۔ اگر میں اسے بقائمی ہوش و حواس تیار کر لوں تو یہ لڑکی پہاڑوں کو آپ کے قدموں میں جھکا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم خود انعام لینا چاہتے ہو۔ حسن بن سبا نے کہا ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم انعام کے طور پر اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ یا شیخ الجبل، جابر نے سر جھکا کر کہا جس روز میرے دل میں یہ آئی کہ میں اپنے امام کو دھوکہ دوں، اس روز میں اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لایا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی سی دیر بیٹھی تو اس کا اکھر پن ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس لڑکی کے دل میں آپ کی اور ہم سب کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے دل میں میری محبت موجزن ہے، آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ حسن بن سبا کے اشارے پر جابر اٹھا اور باہر جا کر حمیرہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ حمیرہ حسن بن سبا کے سامنے بیٹھ گئی۔ حسن بن سبا کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس شخص کی آنکھیں بھی مسکرا رہی ہوں۔ ان مسکراتی آنکھوں نے حمیرہ کو جیسے جکر لیا ہو اور حمیرہ کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی بھی سکت نہ رہی ہو۔ حمیرہ نے محسوس کیا کہ جیسے حسن بن سبا کی آنکھوں سے غیر مرائی اور بڑے پیارے رنگوں والی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں اور شعاعیں حمیرہ کی آنکھوں کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہوں۔ حمیرہ اپنی ذات میں تبدیلی سی محسوس کرنے لگی، اس کے اندر ایسا احساس بیدار ہونے لگا جیسے حسن بن سبا اتنا قابل نفرت نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حسن بن سبا نے یہ پراسرار طاقت بڑی محنت سے اور اساتذوں کے قدموں میں سجدے کر کر کے حاصل کی ہے۔ ایک بات بتاؤ لڑکی، حسن بن سبا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارے دل میں کسی کی محبت تو ضرور ہوگی؟ ہاں، حمیرہ نے کہا میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس کے بعد کون؟ اللہ کے آخری رسول، حمیرہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی منور الدولہ کی محبت میرے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، حمیرہ نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد؟ حمیرہ نے جابر کی طرف دیکھا اور زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ ایک بات بتا لڑکی، حسن بن سبا نے کہا جس دل میں محبت کا سمندر موجزن ہے، اس میں نفرت کہاں سے آ گئی؟ حمیرہ نے چونک کر حسن بن سبا کی طرف دیکھا لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ جاؤ لڑکی، حسن بن سبا نے کہا تم قدرت کے حسن کا شاہکار ہو، تم پھول ہو جو خوشبو دیا کرتے ہیں، اپنے پھول جیسے حسن میں نفرت کی بدبو نہ بھرو۔ جاؤ جابر کے ساتھ رہو، جب تمہارے دل سے نفرت نکل جائے گی اور ضرور نکلے گی، پھر تمہارا دل تمہیں کہے گا کہ چلو اسی شخص کے پاس، پھر تم خود میرے پاس آؤں گی۔ حمیرہ آنکھیں حسن بن سبا کی آنکھوں سے آزاد نہ کر سکی، اسے اٹھنا تھا لیکن نہ اٹھی، اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ اپنی ذات میں کوئی ایسا تاثر محسوس کر رہی تھی جیسے وہ یہاں سے اٹھنا نہیں چاہتی۔ اگر جابر اس کا بازو پکڑ کر نہ اٹھاتا تو وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ جابر حمیرہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آیا۔ جابر کے دوست کے گھر پہنچنے تک حمیرہ نے کوئی بات نہ کی، وہ اپنے آپ میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ انسان اور ابلیس کے اس پہلو سے ناواقف تھی کہ جب کوئی انسان اپنے ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے تو اس میں ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ خام کردار والے لوگ اس کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ بدصورت ہو تو بھی دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتا ہے، اس کی زبان میں ایسا طلسماتی تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو سننے والوں کے دلوں میں اس کا ایک ایک لفظ اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو انسان میرے راستے سے ہٹ کر ابلیس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس پر میں ایک ابلیس مسلط کر دیتا ہوں۔ حمیرہ اس لیے بھی حسن بن سبا سے اچھا تاثر لے کر آئی تھی کہ وہ تو اپنی دنیا کا بادشاہ تھا
اس کے پیروکار اسے نبی بھی مانتے تھے، وہ جسے چاہتا ایک اشارے پر قتل کروا دیا کرتا تھا۔ یہ شخص کہہ سکتا تھا، جابر تم جاؤ اور اس لڑکی کو میرے پاس رہنے دو، لیکن حسن بن سبا نے جیسے حمیرہ کے حسن و جوانی کی طرف توجہ دی ہی نہیں تھی، اس لحاظ سے وہ جابر کے کردار کی بھی قائل ہو گئی تھی۔ اتنے دن اور اتنی راتیں جابر کے ساتھ رہ کر اس نے دیکھا کہ جابر نے کبھی اس سے پیار اور محبت کی باتوں کے سوا کوئی بیہودہ بات یا حرکت نہیں کی تھی۔ حمیرہ کو اپنا بھائی، ماں اور چھوٹے بہن بھائی یاد آتے تھے، اسے اپنے بھائی کی بیوی اور اس کے بچے بھی یاد آتے تھے، لیکن وہ گھر سے کبھی واپس نہ جانے کے لیے نکلی تھی۔ وہ اس کوشش میں لگی رہتی تھی کہ ان سب کو دل سے اتار دے۔ ایک دو دنوں بعد جابر نے حمیرہ سے کہا، آؤ تمہیں یہاں کا قدرتی حسن دکھاؤں، تم کہے اٹھو گی کہ اگلے جہان کی جنت اس سے خوبصورت کیا ہوگی۔ وہ دونوں شہر سے باہر نکل گئے، قلعہ اور یہ شہر پہاڑی کے اوپر تھے۔ دور جا کر وہ اس پہاڑی سے اترے، آگے دریا تھا، دریا اور پہاڑی کے درمیان ذرا کشادہ میدان تھا جس میں بڑے خوبصورت اور دلنشین پودے تھے، درخت تھے اور گھاس تھی۔ حمیرہ کو یہ جگہ بہت ہی اچھی لگی، اس کے دل پر جو بوجھ سا اور گرفت سی رہتی تھی وہ کم ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ یہاں سے واپس نہیں جا سکے گی۔ جابر اسے دریا کے کنارے لے گیا، یہ کنارہ بہت ہی اونچا تھا، دریا بہت نیچے بہتا چلا جا رہا تھا، وہاں دریا کا پاٹ تنگ تھا، سامنے والا کنارہ بھی اونچا تھا، وہاں سے دریا مرتا بھی تھا، اس لیے وہاں پانی کا جوش بڑا ہی زیادہ تھا اور بھنور بھی پیدا ہو رہا تھا۔ یہ دراصل پہاڑی تھی جسے کاٹ کر دریا گزر رہا تھا۔ جابر اور حمیرہ کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے، یہاں سے دریا میں کوئی گر پڑے تو کیا وہ بچ کے نکل آئے گا؟ حمیرہ نے پوچھا۔ ناممکن، جابر نے جواب دیا، کوئی تیراک بھی نہیں نکل سکے گا کیونکہ پاٹ تنگ ہے اور پانی زیادہ اور تیز بھی ہے اور دریا یہاں سے مرتا بھی ہے۔ یہ دریا یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھو تو ہی اچھا لگتا ہے، اپنے امام کے پاس پھر کبھی لے چلو گے؟ حمیرہ نے پوچھا، کیا تم اس کے پاس جانا چاہو گی؟ جابر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، حمیرہ نے کہا اور پھر آہ بھر کر بولی، اپنے بھائی کو، ماں کو اور بھائی کے بچوں کو دل سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ سب بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، جابر نے کہا اور کچھ توقف کے بعد بولا، تم ان سب کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے، تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا کہا؟ حمیرہ نے تڑپ کر پوچھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا ہوا اسے قتل کر دیا گیا تھا؟ جابر نے کہا، اس کے بیوی بچوں کا اور تمہاری ماں اور بہن بھائیوں کا بھی یہی انجام ہوا۔ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا تھا؟ میرے ساتھیوں نے، جابر نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھیوں نے؟ حمیرہ نے چلا کر کہا اور جابر پر جھپٹ پڑی۔ اس وقت جابر دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، حمیرہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے دھکا دیا، پیچھے ہٹنے کو جگہ تھی ہی نہیں، پیچھے دریا تھا۔ جابر اتنے اونچے کنارے سے گرا، اس کی چیخیں سنائی دیں، اور جب وہ دریا میں گرا تو اس کی چیخیں گرنے کی آواز میں دب گئی۔ حمیرہ نے اوپر سے دیکھا، جابر ہاتھ مار رہا تھا، دریا اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، لیکن موڑ پر بھنور تھا۔ جابر اس بھنور میں آ گیا اور ایک ہی جگہ لٹوں کی طرح گھومنے لگا۔ حمیرہ نے دائیں بائیں دیکھا، ایک بڑا ہی وزنی پتھر پڑا تھا۔ حمیرہ نے پتھر اٹھایا جو اس سے ذرا مشکل سے ہی اٹھا، جابر اس کے بالکل نیچے پھنسا ہوا تھا۔ حمیرہ نے اوپر سے پتھر پھینکا جو جابر کے سر پر گرا، اس کے بعد جابر پانی سے ابھر نہ سکا۔ جابر ڈوب گیا تو حمیرہ نے توجہ اپنی طرف کی، اس حقیقت نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے، اب وہ واپس جابر کے دوست کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اسے اب وہاں سے فرار ہونا تھا۔ اس کی خوش نصیبی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا، وہ آگے کو چل پڑی، اس نے رو رو کر اللہ کو یاد کیا اور تیز ہی تیز چلتی گئی، اور جب سورج غروب ہو گیا تو وہ گھنے جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اس خیال سے دوڑ پڑی کہ رات ہی رات وہ اتنی دور نکل جائے کہ کوئی اس کے تعاقب میں نہ آ سکے۔ رات تاریک ہوتی چلی گئی، حمیرہ کو راستے کا کچھ اندازہ تھا، وہ اس راستے پر ہو لی۔ علمود کا قلعہ اور شہر اندھیرے میں چھپ گئے تھے۔ حمیرہ نے اللہ کا نام لے کر اپنے حوصلے مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دی، وہ چلتی چلی گئی، رات کی تاریکی اسے دنیا سے چھپائے ہوئے تھی، وہ بہت دور نکل گئی اور اسے یوں سنائی دیا جیسے کوئی گھوڑا آ رہا ہو۔ وہ راستے سے ذرا ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی، اندھیرے میں ذرا ذرا نظر کام کرتی تھی۔ گھوڑا قریب آ گیا، اس پر ایک آدمی سوار تھا۔ حمیرہ ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، اس کے دماغ نے ایک ترکیب سوچ لی، جوں ہی گھوڑا قریب آیا،
हमीरा तेजी से घोड़े के रास्ते में जा खड़ी हुई। उसने बाजू फैला दिए और बड़ी जोर से चीखें मारने लगे। ये चीखें इस तरह की नहीं थी जो खौफ या तकलीफ की हालत में मुंह से निकला करती हैं। हमीरा ने चुड़ैलों के किस्से सुने थे। वो चुड़ैलों की तरह चीख रही थी और बड़ी भद्दी सी आवाज में बोली, मुसाफिर घोड़े से उतर और पैदल चल, नहीं तो कलीजा निकाल लूंगी। लोग चुड़ैलों के वजूद को मानते थे। सवार उसे चुड़ैल ना समझता तो और क्या समझता। रात को इस वीराने में कोई औरत, और वो भी अकेली, जा ही नहीं सकती थी। हमीरा ऐसे खौफनाक तरीके से चीखे थी कि घोड़ा भी बदक गया था। सवार कूदकर घोड़े से उतरा और हमीरा के आगे घुटने जमीन पर टेक कर हाथ जोड़ दिए। वो बुरी तरह कांप रहा था। वो चुड़ैल से अपनी जान की बख्शिश मांग रहा था। हमीरा उसे नजरअंदाज करके घोड़े के पास गई, रुकाब में पांव रखा और घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़ा मोड़ा और एड़ लगा दी। वो शहसवार थी और मजबूत दिल वाली लड़की थी। अच्छी नस्ल का घोड़ा दौड़ा तो बहुत तेज, लेकिन हमीरा को ख्याल आ गया कि वो जाएगी कहाँ। इसका भाई कत्ल हो चुका था और घर के बाकी अफराद का कुछ पता नहीं था कि बेचारे किस अंजाम को पहुँचे। वो घोड़ा दौड़ाती गई और सवार पैदल भाग उठा।